الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قربانی کا تصور اسلام کے اندر شروع سے ہے اور ہر دین میں، ہر کلچر میں، ہر آرگنائزیشن میں، ہر ادارے میں قربانی کا تصور ہوتا ہے. قربانی کے بغیر کوئی کام چلتا نہیں ہے. ایک دوسرے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، ہائر آبجیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. ہم دنیا میں اپنی اولاد کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، صبح صبح اٹھ کے نوکری پہ نکلتے ہیں نیند کو قربان کر کے. تو بہت ساری چیزیں لوگ قربان کرتے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑتے ہیں کسی اور فائدے کے لیے، محنت کرتے ہیں کسی اور فائدے کے لیے. تو قربانی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جتنی زیادہ قربانی دی جائے اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور قربانی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جتنے خوش دلی کے ساتھ وہ قربانی کی جاتی ہے اتنا اس کام میں فائدہ زیادہ نظر آتا ہے، یا کم از کم اس کو برداشت کرنا، اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس قربانی کو انگیز کرنا آسان ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ جتنا دل خوش ہوگا، جتنا دل مائل ہوگا، جتنا جس وجہ سے قربانی دی جا رہی ہے اس پہ جتنا زیادہ اعتماد ہوگا، اس کا جتنا زیادہ انتظار اور اس کے لیے جتنی چاہت ہوگی اتنا زیادہ قربانی دینا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بندوں سے قربانی چاہتے ہیں. بقرہ گزری، اس میں ہم لوگوں نے قربانی کی، ہم تمام لوگوں نے کچھ نہ کچھ قربانی کی. قربانی کا مطلب ویسے یہ ہے کہ ویسے تو وہاں پر قربانی سے ایک مراد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. ایک اس میں کانسیپٹ ہے سیکریفائس کا، یعنی اپنے نفس کو پیچھے کر کے، اپنی مرضی کو پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو آگے رکھا جائے، اللہ کی رضا کو مقدم کیا جائے. ایثار، کسی درجے میں اپنے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو آگے کر کے ان کی بات کو سنا جائے. اور یہ کانسیپٹ بھی ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کی بہت اہمیت ہے. قربانی میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں. جب آپ نے جانور کی قربانی کی تو وہاں بھی آپ نے یہی کیا، اپنا مال نکالا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اس سے قرب بھی حاصل ہوتا ہے. جب آپ کسی کی خاطر قربانی دیتے تو قرب حاصل ہوتا ہے. ہمارے دین میں قربانی بہت اہم ہے، ظاہری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 2 تصویریں ہمیں دکھائی ہیں، اور ان 2 تصویروں کو کہ جو بالکل متضاد تصویریں، ایک سے بالکل دوسری مختلف ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا حکم دیتے ہیں، کوئی قربانی مانگتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں. وعلیکم السلام. تو اس میں رویہ لوگوں کا اس میں لوگوں کا رویہ بالکل مختلف ہے. کچھ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان کا رویہ بالکل مختلف ہے. تو آج قرآن کے ان دونوں پیسیجز کو ذرا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں مختلف پیسیجز کے اندر، دونوں ان اقتباسات میں، ان 2 اسٹوریز کے اندر کیا بتانا چاہتے ہیں. تو اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ایک رویہ تو یہ ہے، ہم نے قربانی کا حکم یا ہم نے کسی کام کا حکم دیا تو اس میں قربانی اللہ کا حکم اپنے حکم کے آگے کرنے کے لیے جو دینی پڑی تو نفس نے کیسے ہیلے اور بہانے کیے. اور دوسری طرف ادھر حکم آیا، فوراً قبول کیا اور فوراً جھک کے مان لیا. تو یہ 2 جو متضاد تصویریں ہیں، اس کے ذریعے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیا ہمارا رسپانس ہونا چاہیے اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں اس سے کچھ تبدیلی ہے. تو آج اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. تو قرآن کی جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی وہ ایک واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اذ قال موسیٰ، کہ جب یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے. یہ واقعہ آپ نے سب نے سنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول بھی ہیں، جن کے اوپر رسالت بھی آئی، یعنی کتاب بھی ان کے اوپر آئی. اور ان لوگوں کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہے، ان کو
فرعونیوں کے چنگل سے نکال کر لے کر آئے ہیں, بچایا ہے ظلم و استبداد سے. دریا میں مسئلہ ہوا تو دریا بھی اپنی عصا سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معجزاتی طور پر پھاڑ کے بچا لیا. پیچھے فرعونی سارے غرب دشمن ختم بھی ہو گئے. اس طرف پہنچے تو اب کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, پانی کہاں سے پئیں, کھائیں کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے, ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ باقاعدہ جاری کر دیا کہ اس میں سے پیو. کھانے کے لالے پڑے تو آسمان سے روسٹڈ یعنی کھانے مل رہے ہیں, بٹیرے اور تیتر پرندے آ جاتے اور یہ پکڑ لے رہے آسانی کے ساتھ, جھنڈ کے جھنڈ آتے, پکڑتے, ذبح کر کے کھا جاتے. بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بھنے بنائے ہی ملتے ہوں, جیسے بھی بہرحال گوشت بھی مل رہا ہے اور وہ سویٹ ڈش کے طور پر من وہ بھی مل رہا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی میٹھی سی گولیاں, شہد جیسی, شہد ڈراپس, ہنی ڈراپس, وہ بھی مل رہا ہے بغیر کسی محنت کے. یہ بھی اپنی آنکھ سے دیکھا. تو یہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود اس نبی کا جب حکم آتا ہے, جب وہ نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اے میری قوم, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہتا ہے, تمہیں حکم دیتا ہے کلیئر کٹ, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا کہنے لگے اتتخذنا ہزوا, کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, موقری کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ چونکہ یہاں سے چلتے ہوئے راستے میں انہی بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ کچھ علاقے کے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. کسی نے گائے کو بنایا ہوا ہے, کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے, ان کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں بہت سارے, کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں. تم اتنے جاہل ہو گئے, تمہیں عقل نہیں ہے. ہم ایک اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں, توحید پرست ہیں, تم ان کے بتوں کو دیکھ کے ریجھ رہے ہو. سمجھایا, سمجھ گئے, چل پڑے آگے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, پیچھے سامری نے بچڑا بنا کے اس کو خدا بنا دیا, کیونکہ اس میں ہوا اس اینگل سے آتی تھی کہ آواز نکلتی تھی, تو خیال ہوا کہ یہ خدا ہوگا, خدا مان دیا اس کو. اس کی پوجا شروع کر دی, 40 دن پوجا کر رہے ہیں بچڑے کی. تو ایسا دل میں اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں میں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلائی دی گئی تھی, بہت اس سے محبت ہو گئی. تو اب جب یہ حکم آیا تو کہتے ہیں ہم سے مذاق کر رہے ہیں, نہیں بچڑے کو ہم کیسے, گائے کو ہم کیسے ذبح کرتے ہیں؟ تو ہماری مقدس تھی ہمارے ذہنوں میں, حالانکہ توحید پرست ہے, حالانکہ آپ کو نبی مانتے ہیں, حالانکہ اللہ کو مانتے ہیں, لیکن پھر بھی اندر اتنی چوری اور اتنی بدماشی اور بےایمانی کی سوال کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹا کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس میں کیا اشارہ کیا کہ اللہ کے معاملے میں مذاق کروں, ہنسی مذاق کی بات ہے. کوئی دین کی کوئی بات غیر سنجیدہ نہیں ہوتی, دین کی ہر بات سیریس ہوتی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم اس کو موق کر سکیں, ہم اس میں لطیفے بنا سکیں, اس پہ کہانیاں بنا سکیں, اور ہم یہ کرتے ہیں. لوگ قرآن کی آیتوں کا بھی لطیفے بناتے ہیں, جنت اور جہنم کے لطیفے بناتے ہیں, جو سب آدمی کے ایمان کو کوشچن کرنے والی چیزیں ہیں. خیر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ, کہ تم اپنے سے پہلے والی امتوں کے طریقے پر, ان کے راستے پر چلو گے, ایک ایک ہاتھ, ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو فالو کرو گے. یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی ایسا شقی ہوگا جو ایسا کرے گا. یہ امت, تو اس امت کے لوگ بھی ایسے ہیں. تو یہ اس امت کا حال ہے. اور اس امت نے کیا کیا, نبی کے ہوتے ہوئے نبی سے اس طرح سے کلام کر رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کیونکہ میں ایسی جاہلانہ حرکت نہیں کرتا کہ اللہ کے معاملے میں کوئی مذاق کروں, اللہ کا نام لے کر کہوں کہ اللہ نے حکم دیا, کوئی اللہ نے حکم نہ دیا کوئی مذاق لگا. یہ تو جہالت ہے, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی جہالت سے. تو پھر کہیں گے اچھا اس کا مطلب معاملہ سیریس ہے. دل میں خیال ہوا کہ تو میٹر ذرا سیریس ہو گیا. تو اچھا تو آپ ایسا کیجیے, اللہ سے پوچھیے, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اللہ سے پوچھیے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ یہ کیا ہے, یہ گائے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, کیا چیز ہے, کیسی چیز ہے, کیا ہے. مطلب کوئی مشکل سوال ہے.
آپ سے کہا جائے کہ گائے ذبح کر دو، آپ جائیں گائے لے کر آئیں ذبح کر دیں، ختم بات. لیکن دل میں چونکہ اس کی محبت ہے، کام تو کرنا نہیں ہے، اس کے تو لوپ ہول ادھر ادھر سے نہیں، شاید یہ مسئلہ ہوگا، شاید ایسا ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو واپس دور کی طرف پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، پھر بات چیت کی، پھر کچھ ٹائم لے کر آئے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. کہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے بلکہ ان کے درمیان کی ہے، تو اب کر لو جس کا تمہیں کام ہے، تم نے حکم دیا کرو. تو پھر سوچنے لگے، کہنے لگے اور یا موسیٰ، پھر وہی سوال، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. اب کہتے ہیں کہ اچھا ایج تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، ذرا اس کا رنگ بھی اللہ سے پوچھ کے بتا دیجیے کہ رنگ کیا ہو. اب گائے اٹھاؤ ذبح کرو نا، خود ہی اپنے لیے مشکلات. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر بات کی اللہ تعالیٰ سے. پھر بیچارے شفقت کرتے تھے اپنے قوم پر، تو پھر پوچھنے گئے، پھر آ کے جب پتہ چلا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، کہ وہ بڑی زرد رنگ کی ایک گائے ہے، صفراء ہے اور بڑی چمکتی ہوئی، اس کا رنگ بھی ایسا کھلتا ہوا ہے کہ دیکھنے والوں کو بہت خوش کرتی ہے، اٹریکشن بڑی زبردست. اب ایسا گولڈن کلر لے آؤ، اس میں بھی نسبت اس گولڈ کاف کی طرف کی جو گولڈ تھا، تو کلر ہی جائے تو کلر یہ والا لے آؤ، ڈاؤٹ ڈھونڈو. ایسے تو بہت کامنلی اویلیبل نہیں ہے لیکن ڈھونڈو. پھر بھی بدماشی، نفس میں شرارت ہو تو یہی ہوتا ہے. ایک جنرل کاؤ اٹھاتے ذبح کرتے، اس کو اسپیسیفائی کرتے کرتے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی. پھر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. کہ دوبارہ اللہ سے ذرا پوچھیے کہ یہ گائے ہے کیا. اصل میں گائے جو ہے نا بڑی آپس میں مشابہت رکھتی ہیں ایک دوسرے سے، تو ان میں ایک دوسرے میں شبیہ بہت ہوتی ہے، شباہت بہت ہوتی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہے. تو آپ ذرا سا دوبارہ اللہ سے بات کیجیے کہ ہے کیا، کچھ اور تفصیلات بھی ذرا اس گائے کی ہو جائے. تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے دوبارہ، قال، تو پھر فرمایا کہ انه يقول انها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ ایسی ہے وہ گائے کہ جس نے زمین میں کبھی ہل نہیں چلایا، ولا تسقی الحرث، اور نہ کبھی کھیتی کو پانی لیا. تو مڈل ایج کی کاو ہے تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کے کام وہاں پہ لوگ کرتے تھے، کھیتی باڑی تو اس میں استعمال ہوئی ہوگی. اب ڈھونڈو کہاں سے لاؤ گے. مسلمۃ، بالکل صحیح سالم ہے، کوئی نشان نہیں ہے، لا شیء فیہا، کوئی دھبا نہیں، کوئی نشان نہیں، اسپاٹ لیس. اب ڈھونڈو. تو قالوا الآن جئت، تو کہنے لگے اب آئے ہو تم حق کے ساتھ، اب تم نے ٹھیک بات کی ہے، بات تم نے اب صحیح کی ہے. اس وقت تم ویسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ گائے، اب آپ نے جو اسپیسیفائی کی گائے، اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کون سی گائے، کیسی گائے، کس طرح کی، کیا ایج. پھر اس کے بعد اس کو ڈھونڈا ڈھانڈا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس گائے کو کہا گیا کہ جس آدمی کے پاس تھی اس نے بیچتے ہوئے کہا کہ اس کا جتنا وزن ہے اتنا گولڈ دو گے تو دوں گا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو کرنا تھی مجبوری، تو اتنا گولڈ دے کے اس کو خریدا. جو گائے سمپل سی چند ہزار میں مل جاتی وہ لاکھوں میں پھر لی اور پھر اس کو ذبح کیا. فذبحوها، تو اللہ کہتے پھر کر دیا انہوں نے ذبح. وما كادوا يفعلون، اگرچہ قریب تھا کہ وہ کرنے والے نہیں تھے، ارادہ نہیں تھا ان کا، مجبوری میں بس کر گزرے. تو ایک تو تصویر یہ ہے کہ اللہ کا حکم آئے، آدمی اس پہ سوالات کرے، اچھا کیا ضروری ہے کہ ایسا ہی کہ مجھے بھی کرنا ہے، واقعی مذاق تو نہیں چل رہا، کوئی ایسی کوئی آپشن ہو کہ میں نہ کر سکوں، کسی طرح جان چھوٹ جائے، کہ فرض ہی ہے، شاید سنت ہو، مصطحب نبی کیا تو، اور فلاں بھی نہیں کرتا، فلاں نے تو کہا ہے کہ نہیں اس سے جائز ہے، فلاں نے بھی کہا ہے کہ گنجائش ہے. سارے لوپ ہول، سارے راستے تلاش کر کے جان چھوٹ جائے کسی طرح سے. ایک رویہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور اللہ کے حکم میں آدمی یہ سارے لئی تو لعل کرتا رہے، کہ کبھی ایسا کبھی ویسا. یہ اہل کتاب کا، یہودیوں کا بالخصوص طریقہ رہا، بنی اسرائیل کا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ تو نہیں ہے اللہ کے احکامات میں.
کبھی سود فلاں نے بھی تو گنجائش نکالی ہوئی اسلام میں موگیج یا فلاں کے مقابلے میں فلانی موگیج بہت زیادہ بہتر ہو، یا یہ کہ جناب انہوں نے بھی تو گنجائش نکالی ہوئی ہے، یہ بھی چلتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، انشورنس مجبوری ہے، یہ بھی چلنی چاہیے گھر کے لیے. بہت ساری چیزوں میں خود ہی اپنے فتوے چلتے رہتے ہیں اور ڈھونڈ کے وہاں سے فتویٰ لیتے ہیں جن کی اور باتوں پر عمل نہیں کرتے. لیکن اس معاملے میں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ذرا اپیل کرتی ہے ہمارے مسجد کے مطابق ہے، ہماری خواہش کے مطابق فتویٰ ہے. تو یہ شیطانی عمل ہے، یہ جو ہے وہ خراب عمل ہے. اور دوسرا حکم، یہ تصویر دوسری، اس میں دیکھیے کیا ہے سورۃ، وقال کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں چلا اپنے رب کی طرف، انشاءاللہ اللہ مجھے گائیڈ کر دیں گے، میرا رب مجھے ہدایت دے گا. پھر اللہ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑے بردبار، اچھی فطرت کا، صالح، صبر کرنے والا اچھا بیٹا، اس کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعی، پھر جب پہنچ گیا وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو، 12-13 سال کی، قال یا بنی، تو کہنے لگے کہ اے میرے بچے، میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میں نے دیکھا خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کوئی وہاں بھی ذبح اور یہاں بھی ذبح. فانظر، تو بتا، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کی بیس پر ہم قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی اللہ کے کیسے مقبول ہوئی اور وہ قربانی کیسی تھی. وہاں حکم تھا ذبح کرنے کا گائے، اور یہاں بھی حکم ذبح کرنے کا اولاد کو. وہ آسان کام، پورے قبیلے والوں کو، پوری بستی والوں کو ایک ساتھ مل کے ایک گائے ذبح کرنی، اور یہاں ایک باپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. وہاں حکم بالکل کلیئر کٹ کہ اللہ حکم دیتا ہے نبی کے ذریعے کہ ذبح کرو. یہاں خواب میں اشارہ ہے خالی کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ذبح کرو، حکم تو لکھا ہوا نہیں تھا اس میں. لیکن چونکہ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیٹے کے سامنے اپنا خواب پیش کیا اور کیا کہا، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے. اس سے ایک اشارہ تو اس طرف ملا کہ بیٹے کی تربیت دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنی ہو گئی. میں تو خلیل ہوں، یہ کیا ہے، یہ کہاں پہ پہنچا، 13 سال کا 12 سال کا لڑکا، اس کی تربیت کتنی ہوئی ہے. وہ بھی ابا نے نہیں تربیت کی، ابا نے تھوڑی بہت کی ہوگی، تو اللہ نے کی تربیت ڈائریکٹ. کیونکہ ابا کو تو حکم یہ تھا کہ چھوڑ کے آ جاؤ، تو کہے گا ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے، سال میں ایک دفعہ چلے جاتے ہوں گے، 2 دفعہ چلے، سال 2-3 سال میں چلے جاتے ہوں گے. تو وہیں پلے. تو یہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ ایسی سعادت مندی، ابا کا حکم آئے اور بات مان لی جائے، یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیضان نظر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ نے جس پر توجہ ڈال دی اس کا کام بن گیا. تو اب وہ فرماتے ہیں اچھا ابا نے تو خواب میں دیکھ کر سوال کیا، اور بیٹے کا ایمان اور اس کا کلیئر کٹ اللہ سے تعلق یہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، کر گزریے وہ جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. مطلب اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ شک کریں کہ یہ حکم ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں، آپ کے خواب سچے، یہ حکم ہے اللہ کا. اس کو آپ حکم، یہ میری رائے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کریے، یہی کرنا ہے آپ کو. حکم دیا اپنے ابا کو کہ کیجئے یہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا، کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے. اتنا سا بچہ. اور پھر کیا کہتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ تعالی، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے بھی ایسے بہت سارے صبر کرنے والے ہیں جو اس طرح کی مشکلات میں صبر کر جاتے ہیں، میں بھی ایک ان میں سے ہوں گا جو صبر کر جاؤں گا. ایسے صبر کرتا ہے اپنی جان کٹوانے پر. وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ بڑا کام ہے میں بھی کر دیتا ہوں اللہ کے لیے، آپ بھی کیا عائد کریں گے، آپ کا بیٹا ہوں، آخر کچھ تو کرنا ہی چاہیے مجھے بھی. کوئی بڑا ہی نہیں، عاجزی. اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کریں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ دیکھیں گے کیسا صبر کرتا ہوں، آپ بھی یاد کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں. ابھی کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے ایسے بہت سارے لوگ جو صبر کرنے والے، ان میں سے ایک میں بھی شاید صبر کرنے والا ہو جاؤں، اگر اللہ نے چاہا تو کوشش کر لیجیے.
لیکن کر گزرے جو آپ کر رہے ہو. کام تو آپ کو یہ کرنا ہے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے میں پائیں گے, لیکن اس کی ٹینشن نہ لیں, کام تو آپ کو پھر بھی کرنا ہے, میں صبر کروں نہ کروں. لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے, شاید میں بھی کچھ صبر کر پاؤں. ایسے تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو وہ کرتے ہیں, میں بھی ان میں سے شاید ہو جاؤں. کیسی عاجزی ہے. بس تو پھر فلما اسلم, اللہ کہتے ہیں جب دونوں کے دونوں اسلام لے آئے, مطلب یہاں پر اسلمہ سے ہے سبمٹ کیا, جب دونوں پکے پکے جھک گئے, باپ بھی بیٹا بھی, دونوں نے اپنی اپنی نفس کو, اپنی باتوں کو, اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کے اللہ کے حکم کو آگے رکھا. حکم اشارے میں آیا, پھر بھی اس کو پورا لے کے چلے. فلما اسلم وتلہ للجبین, جب لٹا دیا ان کو ان کی پیشانی کے بل, بس اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آواز دی, بس قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دیا, تیرا کام ہو گیا. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے وفدیناہ بذبح عظیم. یہ تو بہت ہی اونچی بڑی قربانی تھی جو انہوں نے کی, بہت بڑی. انا ھذا لہو البلاء المبین, بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ کہتے ہیں, اللہ خود کہتے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش تھی. ایسی بڑی آزمائش میں ہم نے کم لوگوں کو ڈالا, اتنی بڑی آزمائش اللہ خود کہتے ہیں اس کو. پھر اللہ نے ان کے بدلے میں بڑی جنت سے مینڈا آ گیا, بات ساری تو وہ تو واقعہ آپ جانتے ہیں سارے. لیکن رویہ دیکھا آپ نے دونوں کا, کتنی مختلف فکر ہے, کتنا مختلف انداز ہے, کتنا مختلف ری ایکشن ہے اللہ کے حکم پر. تو ہماری زندگی میں بھی ہر وقت کچھ بھی کرتے ہوئے احکامات اللہ کے آتے رہتے ہیں آمنے سامنے. جب بھی آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کے سامنے اللہ کا ایک حکم آئے گا, اللہ یہ چاہتے ہیں, میرا دل یہ چاہتا ہے, میں اس میں قربانی کتنی دیتا ہوں, دل کی مانتا ہوں یا رب کی مانتا ہوں. تو اگر رب کی مانی تو کام بن گیا, اور دل کی مانی تو پھر وہی بنی اسرائیل کا اسٹائل ہے. ان کے ساتھ اللہ نے بہت پیار کیا, بہت محبتیں, ان کو بہت ان پر کرم کیا, اتنی ان کو نعمتیں دیں. اللہ فرماتے کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلتیں دی, اتنی نعمتیں دی تم کو, کہ تم نے اس کی کوئی قدر نہ کی. تو پھر آخر میں یہی ہوا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکینی مار دی, چسپا کر دی, اس لیے کہ حد سے گزرے جاتے تھے اور بہت ساری گڑبڑیں کرتے تھے. تو یہ ہے باٹم لائن کہ اللہ کا حکم جب آ جائے اپنے رویے کو چیک کریں کہ آپ کا رویہ کیا ہے. یہ قربانی ہے, نفس تقاضا کسی اور کا کرے اور میرے رب کی ڈیمانڈ کچھ اور ہو, بیوی تقاضا کچھ اور کرے, میرے رب کا حکم کچھ اور ہو, شوہر تقاضا کچھ اور کرے, میرے آقا کچھ اور چاہتے ہیں, ان کا طریقہ کچھ اور. کیریئر کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے لیکن نہیں, میرا رب راضی نہیں. جاب کو بچانے کے لیے یا بزنس کو چلانے کے لیے اور کام, اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے آدمی, کرے حدود میں رہ کر, اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن میں رہتے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر رہتے ہوئے, پھر برکتیں بھی ہوں گی اور حالات بھی اچھے ہوں گے. لیکن اگر ہر چیز میں وہ بیماری جو ہمارے یہاں پھیل گئی ہے کہ جو بھی چیز ہے یہ فرض تو نہیں نا, تو پھر کر لیتے, چھوڑ دیتے ہیں, نہیں کرتے. اگر فرض ہے تو کر لیتے ہیں, فرض نہیں ہے تو کیا ہوا, دیکھا جائے گا, سنت ہی تو ہے, کیا کرنا. یہ حرام ہے یا خالی مکروہ ہے, مکروہ ہے تو مکروہ ہی تو ہے, کر لو, مزہ تو اسی میں, کر لو. اگر حرام ہے تو سوچنا پڑتا ہے. اگر ایمان والے پریکٹسنگ لوگ ہوں ان کا بھی یہ حال ہے, کیونکہ ہم تو بس یہ کہتے ہیں بھائی بیئر منیمم پہ چلو, جہاں گنجائش ہو 1% بھی کرو ضرور, کیونکہ مزہ تو اسی میں. حالانکہ جس چیز میں گنجائش ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نہ کرنا افضل. جس چیز کو جائز کہا جاتا ہے, جائز کا مطلب ہی یہ ہے اس کے کرنے کی اجازت تو ہے لیکن اس کا نہ کرنا افضل ہے. جائز کا یہ مطلب نہیں کہ کیجیے, جائز کا مطلب یہ کہ جائز ہے, کیجیے گا نہیں, یہ کرنے کی چیز نہیں, بچنا افضل ہے. ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں کہ کہاں کہاں جواز نکل سکتا ہے. جس چیز کا جواز نکلتا ہے سب کرو ضرور, اس میں پھر اپنے مسلک اور اپنی رائے کو بھی قربان, یعنی مسلک کو بھی قربان کر دیتے ہیں کہ اپنی رائے کے آگے, اپنے فائدے کے لیے. پھر خدا نے اجازت دی ہوئی چلا, اس میں غیر حنفی بھی بن جاتے ہیں, حنفی شافی بن جاتے ہیں, شافی حنفی بن جاتے ہیں, سب ایک دوسرے کے
کندھے پہ سوار فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اس لیے کہ مطلوب تو یہ ہے کہ کس طرح میرا نفس خوش ہو, کس طرح میرا دل راضی ہو, کس طرح میں اپنے آپ کو آگے رکھوں, اپنے نفس کی پرورش کرتا رہوں, جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی چلتا رہوں, قربانی مجھے نہ دینا پڑے. تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم نالائقی کر کے سب چھوڑ ہی دیتے ہیں اور گناہ کر جاتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو خود مشکلات جمع کرتے ہیں, سوال کر کے, مشکلات کر کے. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ نماز کے بارے میں کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں انہوں نے نماز کی کوئی چھٹی نہیں دی ہمیں, تو ظہر کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے گرمیوں میں بالخصوص. تو میں نے کہا لنچ بریک میں جایا کریں. لنچ بریک میں بھی انہوں نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جا تو سکتے ہو, جہاں بھی جاؤ, لیکن وہ جگہ نہیں ہے وہاں پر کوئی. تو میں نے کہا بھائی تو آدھے گھنٹے کی بریک ہے اگر اس میں تو 10 منٹ وضو کر کے جاؤ تو 10 منٹ میں نکال لو. کہتے کوئی جگہ ہی نہیں. میں کہا مطلب کوئی چیپل ہوگا؟ کہتے نہیں کوئی مسجد آس پاس کریں گے, آدھے گھنٹے 5 گھنٹے دور ہے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کوئی چیپل ہے, ملٹی فیتھ فورم, کوئی ملٹی فیتھ روم کوئی ایسا ہوگا نہ, کچھ بھی نہیں. جس میں چیپلن وغیرہ ان کا ہوتا ہے نا کہ یہ چیپل سے مراد ہے کہ جہاں یہ کرسچنز وغیرہ اپنی عبادت کرتے, کوئی ایسا کمرہ ہوگا اس میں کنارے میں پڑھ. آفس میں اپنے روم میں کوئی کنارے میں پڑھ لو, نہیں وہ سارے لوگ شیئر کرتے ہیں. کوئی کوریڈور میں ادھر ادھر, یعنی کسی بات پہ وہ مانتے نہ تھے. بھائی جو بھی کہو نہیں ممکن نہیں. تو میں کہا پھر آپ کے لیے جو جاب کرنا جائز نہیں, چھوڑ دیجیے جاب. اچھا پھر میں بات کرتا ہوں ان سے, کوئی جگہ نکالی جائے. تو پھر نکلوائی انہوں نے. پھر آئے کر وہ اصل میں بہت اچھا, مجھے پتا نہیں تھا وہاں جگہ نکالا, وہاں تو دنیا پہ لات پڑ رہی تھی تو مجبوری تھی. میں کہا آپ کے لیے وہاں نوکری کرنا جائز نہیں ہے, آپ ایسی جگہ سے نوکری چھوڑ دیجیے, دوسری نوکری تلاش کیجیے. تو پھر فوراً ریٹریکٹ کیا. بتایا مطلب یہ کہ مجھے تو معلوم ہے کہ نماز پڑھنی ہے, آپ مولوی ہیں, آپ راستہ نکالیے تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے. اگر مجبور ہو پھنسا ہو تو نفس تو یہ کرتا ہے کسی طرح اس سے بھی چھٹی ہو جائے. حضرت ایک صاحب کا بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کا حضرت بتا رہے تھے کہ جناب وہ نے یہ کیا کہ مجھے تہجد پڑھنے کا بہت ارمان ہے, تو آپ دعا فرمائیے کہ میں تہجد پڑھنے لگوں. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی یہ کیجیے کہ تہجد میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے آپ کو. ہاں فجر میں اٹھ جاتا ہے, فجر بھی بہت مشکل سے ہو پاتی ہے. چلیے پھر ایسا کیجیے ابھی تو 2 نفل عشاء کے بعد سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کیجیے. تو کہنے لگے کہ نا لیکن یہ تو سب سے افضل تہجد تو ہوا جو فجر سے پہلے پڑھی جائے. ہاں لیکن وہ آپ نہیں اٹھ پاتے نا, تو آپ کم از کم یہ شروع کیجیے. اس میں تھوڑی مزہ آئے گا, یہ کوئی تہجد تھوڑی, میں تیار نہیں ایسا کرنے کے لیے. کہ ہاں مجھے اندازہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. تہجد اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہوتے تو آپ کو جو نسخہ بتایا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کرتے. کرنا مجھے وہ اس صحابہ کے طریقے پر ہے, آئیڈیل ہو اس درجے کا ہوگا تو کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں حج نہیں, وہ اصل میں 15 دن کے میں 15 دن کر تو سکتا ہوں, چھٹی بھی مل جائے گی, پیسے بھی اس کے ہیں, سب انتظام ہو گیا, لیکن 15 دن میں کوئی حج ہے, حج میں مزہ ہی نہیں آتا. 15 دن حج تو ہونا چاہیے 4 ہفتے کا ہو, کم از کم 40 دن کا. تو 40 دن کا کیجیے, اس کی چھٹی نہیں ملتی. تو مجھے مطلب حج نہیں کرنا ہے. اصل یہ ہے کہ حج کرنا نہیں ہے, سب ڈھکوسلا اور ڈرامہ ہے. تو جو کام نہیں کرنا ہوتا ہم اس کا ایکسکیوز بناتے ہیں. میں چاہتا ہوں پرفیکٹ اس طریقے سے ہو جائے, اس میں جو ہے نا یہ اور یہ, وہ ساری اپنی کنڈیشن بنائی ہوئی ہے حج کے لیے بھی, ہر دن کا دینی کام کے لیے. اور یہ شرارت ہے, یہ نفس کی بدماشی ہے. تو اللہ فرماتے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزوں کے سوالات نہ کیا کرو کہ جو تم کھولو گے اور پوچھو گے تو اللہ تم پر کھول کے رکھ دیں گے, اور اگر تم پر کھول دیے جائے تو پھر تمہارے لیے اس سے مشکلات ہوں گی. ایزی چل رہا ہے, ایزی چلتے رہو, سمپل سا حکم ہے, پورا کر لو. آگے پیچھے کی کہانیاں نہ کرو, ادھر شرارتیں نہ کرو. جو ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہیں وہ اللہ سب جانتے ہیں, کون کیا کھیل رہا ہے, کون کا بدماشی کر رہا ہے. تو اس لیے اپنی قربانی کا تصور ذہن میں رکھیے کہ ہمیں زندگی میں قربانی دینی پڑتی ہے. آپ سب دے رہے ہیں قربانی, دین کے لیے دیتے ہیں ورنہ دنیا کے لیے دیتے ہیں, ہر آدمی. لیکن آپ اپنی کتنی ساری چیزوں کو لیٹ گو کرتے ہیں صرف میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے لیے. آپ کی ایک ضرورت ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے بیوی اپنے اماں ابا کے گھر پہ چھوڑ کے آتی ہے, آپ کے ایک طریقے سے ڈپینڈنٹ ہو کے رہتی ہے. بہت ساری چیزوں میں گھر کے اندر آپ کی پابندیاں عبور کرتی ہے. وائس ورسا آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنی ساری کما کے لے کر آتے ہیں, بچوں پہ بیگم پہ خرچ کرتے ہیں, اس سے پوری پارٹی خود کر سکتے ہیں. لیکن نہیں,
کام کے بعد چاہے تو گھومتے پھرتے نا جیسے گورے کرتے ہیں, نہیں کرتے, قربانی دیتے, گھر آتے ان کو کھلاتے ہیں اور اس کے بعد گالیاں بھی کھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, پالتے پوستے ہیں. اور بچے بڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, بیگم تو شروع سے کہتی ہیں تو آپ بھی یہ کرتے ہیں اسی طرح ان کے بارے میں تم نے کیا کیا. تو یہ زندگی ایسی گزرتی دونوں, لیکن ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, قربانی دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی, مجبوری چلا رہے ہوتے ہیں. تو قربانی تو آپ ڈے ون سے دے ہی رہے ہیں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے, اپنی دنیا بنانے کے لیے. تو اگر وہ آخرت کے لیے دی جائے تو اس سے آخرت سنورتی بھی ہے اور آخرت بنتی بھی ہے. تو اپنے دین کے جب احکامات سامنے آئے تو فوراً اپنا ایٹیٹیوڈ صحیح رکھیں, تو اس کا فائدہ بھی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر سوالات کرنے کا اور بیماری یہی پیدا ہو گئی کہ وہی کام کروں گا کہ جس سے میں بیر منیمم بس مسلمان رہ سکوں, باقی میں کچھ نہیں کروں گا, تو پھر اس میں نقصان ہی نقصان ہے. آدمی آہستہ آہستہ دین سے نکل جاتا ہے. سمجھتا ہے جیسے اہل کتاب سمجھتے رہے, بنی اسرائیل اپنے آپ کو کیا کہ سمجھتے رہے, اللہ کے نزدیک ان کا کوئی ورتھ نہیں, کوئی اہمیت, کوئی قیمت نہیں. اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. یہ دیکھیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اور میں کیا چاہتا ہوں. میں کچھ بھی چاہتا ہوں بھاڑ میں گیا, میرا رب کیا چاہتا ہے, میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, بس اس پہ رہتے ہیں. اس میں زیادہ بحث میں نہ پڑے کہ یار ہمارے یہاں تو واجب آپ نے کر دیا, ان کا تو واجب نہیں ہے. وطر یار وہ تو نہیں پڑھتے, دوسرے اسکول والے آپ نے واجب کیا ہوا, ہم بھی واجب نہیں مانیں گے. تو کرتے رہیے شرارتیں, کھیلتے رہیے نفسانی بدماشیوں سے, تو نقصان نہیں ہوگا اس کا. صحیح ہے نا. تو قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھیے, حکم آئے تو قبول کیجیے فوراً, ایک لمحے میں, یہ دیر نہ کریں اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, اور آپ نے کسی کو جو دروازے کی طرف کھڑے ہوں گے لوگ, ان میں سے کسی کو کہا کہ بیٹھ جا اجلس. تو چونکہ آپ ممبر کے قریب تھے تو باہر بھی آواز گئی, تو باہر سے دوپہر کا وقت ایک بیچارہ بدو سادہ سا کوئی صحابی وہ جا رہے تھے وہاں سے, سر پہ لکڑی کا گٹھر لیے ہوئے, آواز آئی اجلس, ذرا اونچی آواز سے کہا تو باہر آواز پہنچ اجلس, تو وہیں بیٹھ گئے گٹھر لیے ہوئے. یہ لوگ مجلس ختم کر کے باہر آئے اور دیکھا کہ جناب کچھ صاحب نے کہا بھائی آپ ایسے بیٹھے ہو, کوئی مسئلہ خیریت؟ تو وہ نبی کا حکم آیا تھا کہ اجلس تو بیٹھ گیا. تم کو تھوڑی کہا تھا, وہ تم اندر فلاں فلاں کو کہہ رہے تھے, وہ پیچھے کھڑے. میرے لیے تو یہ کافی کہ میرے کان میں نبی کا حکم آ گیا, بیٹھ جاؤ. مجھے اس سے آگے پیچھے کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا, ان کا کہ مجھے تو کان میں حکم پڑا کہ بیٹھ جانا, بیٹھ گیا. تو اللہ کے بندے بیٹھنے تھے تو یہ گٹھر نیچے رکھتے پھر بیٹھ جاتے, اتنے پسینے میں گرمی میں لے کے بیٹھے ہو. جب میں نیچے رکھنے جاتا, اتنی دیر میں میری جان نکل جاتی, میں مر جاتا تو کیا ہوتا, نافرمانی میں دنیا سے جاتا. جی میں نے برداشت نہیں کیا, اس لیے ایسے لے کے بیٹھے. سادہ سا آدمی, وہ پتہ ہی نہیں, لکڑیاں کاٹ کر بیچارہ لے کر آیا. صحابہ کا تو یہی ایمان تھا کہ یہ وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے کہ پتہ چل گیا اللہ اچھا اللہ کے رسول کی سنت ہے داڑھی, لیکن یار کیا ضرورت, کیا فرق پڑتا ہے, آج کل بڑا مشکل ہے. سنت ہے اچھا, فلاں تو کہتے ہیں کہ داڑھی سے کچھ نہیں ہوتا, پھر لے کے آتے ہیں بالکل سب سے زیادہ ایکسینٹرک ویو, سب سے زیادہ شاذ ویو, فلاں نے یہ کہا ہے, تو اس کی ساری باتیں مانو. وہ نہیں مانتے, خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے, لیکن اس بات میں تو چونکہ ہمارے فائدے کی بات ہے تو انہیں کو قبول کرنی چاہیے. تو یہ سب نسخت ہوتا ہے, فرض ہے نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے. میرے نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے نبی تم کو دے وہ دے دو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ, خیر ہی خیر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ دے دیا. نمونہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا آپ کا حلیہ تھا, ایسے آپ کے اخلاق تھے, ایسے آپ کا کردار تھا, اس طرح آپ لوگوں سے بات کرتے تھے. ہم نے ان میں سے کچھ بھی نہیں لیا, 4 چیزیں اوپر کی لے لی. بعض لوگوں نے خالی داڑھی ٹوپی یہ لے لیا اور اخلاق اتنے ہی خراب گھٹیا. بعض لوگوں نے کچھ اخلاق لے لیے, وہ بھی وہ اخلاق جو وہ ایزیلی کوپ کر سکتے ہیں. ویسٹ میں رہتے ہوئے ذرا نائس سے بات کرنا, ہنستے ہوئے, اچھے طریقے سے دروازہ کھول کے کسی کو پہلے جانے دینا, یہ سب کام کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ماشاء اللہ. وہ دوسری طرف سے بالکل فارغ ہے, ان کو ظاہری سنتیں کیونکہ وہ اپیل ہی نہیں کرتی, اس لیے نہیں اپیل کرتے کہ مشکل گلے میں پڑتی ہے. ہر آدمی نے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے کہ کچھ حصہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ لے لو, اور اسی پر زور دیتے رہتے ہیں, اور اسی میں جا کے لوگوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں. دوسروں کو دیکھو ان کا فائدہ کیا, سر پہ ماما باندھنے میں, لیکن ان کی زبان دیکھو کیسی. اسی میں تو ہمیں کم از کم ہماری داڑھی سب صاف, نماز ہم نہیں پڑھتے, سر ہمارا بالکل کھلا, تو کیا ہوا, نہیں کم از کم ان کو تکلیف تو نہیں دیتے نا, ان سے تو بہتر. مستقل ساری ججمنٹ اس پر ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, چونکہ جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے اچھا کر رہا ہوں, باقی سارے کچرا. تو ایسی داڑھی کا کیا فائدہ ہے کہ آپ اس سے بدگوئی کریں. ظاہر بات ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ ایسا کریں
لیکن بہرحال یہ داڑھی بھی ایک سنت ہے. اخلاقیات بہت بڑی سنتیں ہیں. آداب اور لحاظ خیال کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں یا تو یہ کریں گے یا یہ کریں گے. مولوی نے یہ پکڑ لیا, دنیا دار لوگوں نے یہ پکڑ لیا کہ اچھے طریقے سے بات کر لیں گے, اخلاق اپنے ظاہر میں دکھائیں گے, اور یہ انہوں نے کہا کہ ظاہر میں جو چیزیں وہ دکھائیں گے, اندر سے سب فائدہ. تو یہ پورا کا پورا پیکج ہے, سب کچھ لینا پڑتا ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جو کرتے سکتے وہ کرتے جائیے, جو نہیں کر سکتے اس پہ استغفار کریں, اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے معلوم ہے لیکن میں کمزور ہوں, مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے, یا اللہ مجھے توفیق دیجیے. بجائے اس کے کہ خود ہی اس میں جو ہے اپنی طرف سے پک اینڈ چوز کرنے لگے کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, کیجیے, نہیں بنی اسرائیل کا انداز ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی ہیں. رحمتیں تو وہاں آتی ہیں جب آپ آنکھ بند کر کے نبی کے طریقے پر اپنے اللہ کے احکامات پر چلنے لگ جائیں. تو پھر آپ کو دیکھیے زندگی میں بھی لطف آئے گا, آخرت میں بھی لطف آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, فکر آخرت نصیب فرمائے, اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم جب کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے تو پھر اس کے آگے ہم زیادہ ادھر ادھر کی چونچرا نہ کریں, ادھر ادھر کی بات نہ کریں. نہیں کر سکتے کمزوری کی وجہ سے تو نہیں کریں, کمزور ہے ہم, اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں, ہم سارے گناہ گار ہیں, گناہوں میں پڑے ہوئے, لیکن اس کی دلیلیں دینا, حجتیں کرنا, اس میں یہ کہنا کہ نہیں 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 یہ تو ایسے ہی. یہی فرق ہے آدم اور ابلیس. دونوں سے کہ غلطی ہوئی, لیکن ابلیس نے فوراً جو ہے دلیلیں دینا شروع کر دی. نہیں نہیں میری غلطی کی تو غلطی تھوڑی ہے, تو آپ کا حکم ہے کہ غلط حکم دیا آپ نے مجھے, میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے حکم کیسے دے دیا, تو حکم ٹھیک نہیں. آدم علیہ السلام جیسی کوئی بات نہیں کی, غلطی یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیجیے, بس ہاتھ اٹھا لی فوراً. یہ کوئی نہیں کہ یا اللہ یہ تو شیطان نے آ کے مجھے دھوکہ دیا تھا, ہوا جو اس کے چکر میں آ گئی تھی پہلے اس نے مجھے کہہ دیا. ایک دوسرے پہ کوئی الزام نہیں ڈالا, نہ انہوں نے کہا کہ آدم بہک رہے تھے, کوئی دونوں سر سجدے میں پڑ گئے, معاف اللہ معاف کرتے, غلطی ہو گئی, بالکل ہمارا قصور ہے, سارا قصور ہمارا. یونس علیہ السلام سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہوگا, تو میرے لوگوں نے وہ گڑبڑ کی تھی, کوئی نہیں, سیدھا یا اللہ میں نے ظلم کیا اپنے پر, آپ پاک ہیں, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, آپ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں, پاک ہیں, اور میں ہی ظالم لوگوں سے, میں نے ظلم کیا, میں نے غلط کیا. یہ کمپلیٹ سرنڈر ہے, سبمیشن ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے مومن کا, یہ رویہ ہے. اپنی غلطیوں کا ادراک کرتے ہوئے, غلطی کو جانتے ہوئے توبہ استغفار, رجوع اللہ, فوراً اللہ کی طرف آ گئے, بجائے اس کے کہ لمبی لمبی کہانیاں سنانا شروع کر دیں. یہ فلاں کتاب میں تو ایسے لکھا ہے کہ نہیں, اچھا وہ موسیقی کے بارے میں نے فلاں جگہ فلاں کتاب میں پڑھا, ان صاحب نے ایسے کہا ہے, وہ بھی گنجائش نکلتی ہے, موسیقی حرام نہیں ہے. کرتے رہیے اپنے شوق پورے, جو بھی کرنا ہے جس کو, آپ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, بہت سارے گناہ ہر انسان کرتے ہیں, لیکن ان کو کھینچ تان کے, ان کی تعویلیں باطل لا کر کھینچ تان کے چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق نہ بنائیں. نہ کر سکتے کریں, نہیں کر سکتے توبہ استغفار کریں, کبھی نہ کبھی آپ کو توفیق ہو جائے گی, ندامت ہوگی, اللہ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وہ دے دیں گے, کبھی نہ کبھی ضرور دے دیں گے. لیکن جب آپ نے طے کر لیا کہ یہ چیز ہے ہی نہیں ٹھیک, کوئی گنجائش ہی نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں, تو پھر کیا پڑھے گا جیسے پڑھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور